نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آئیے سب سے پہلے حضور قدوس شافع نصور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بات بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق ہے. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان اور والدہ ام الخیر سلمہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے ہیں. آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ زمانہ جاہلیت میں بھی قوم میں معزز و مکرم تھے. آپ نے قبل اسلام بھی کبھی شراب نہیں پی. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ تمام غزوات میں شامل رہے. آپ نے ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور یار غار بھی رہے. حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں قرآنی آیت بھی نازل ہوئی ہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر غار ثور میں بھی رہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے دوست سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے. لہٰذا جو شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ اس آیت قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا. اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا بلال حبشی کو بہت بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تب کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہو جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر خرید اور آزاد بھی کر دیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہے. لہٰذا ہمیں بھی کسی پر احسان کے بدلے میں نہیں بلکہ ہر نیک کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کا سبب بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح لوگوں کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا اور لوگوں نے اس بارے میں چیمگوئیاں کی. کچھ لوگ اس سے انکار ہو کر مرتد ہوئے اور ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی. پھر دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی. آپ نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے. کہ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی
بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، جو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک چھوٹے سے قلیل حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کو لے گئے اور آپ کو عرش و کرسی دکھائی، اور پھر خود اپنی ملاقات کا شرف عظیم بھی بخشا۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، یعنی ابو بکر سے محبت اور ان کی شکر گزاری میری امت پر واجب ہے، لہذا امتی ہونے کی حیثیت سے دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ میری امت کا حساب ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا کہ اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کہ جب تک دنیا میں مجھ سے محبت رکھنے والوں کو جنت میں نہ داخل کر لوں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی جنت میں داخلے کا اہم سبب ہے۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال میں امیر الحجاج مقرر فرمایا اور انہیں اپنے سامنے مرض الوفات میں اپنی جگہ نماز کے لیے امام مقرر کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم فرمایا، آگے فرمایا اور ہمارے دین کے لیے انہیں امام بنانا پسند فرمایا، تو ہم دنیاوی معاملات میں بھی ان پر راضی ہو گئے، یعنی ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے انہیں خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی ہم اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پہلے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر برا کام کروں تو مجھے درست راہ بتانا، سیدھی راہ بتا دینا۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، جو تم میں کمزور وہ میرے نزدیک مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا شکوہ دور کروں گا، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس سے کمزور کا حق لے کر رہوں گا۔ اور جو قوم جہاد چھوڑتی ہے اللہ جل جلالہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے۔ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری فرما برداری کرنا، اور جب میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اچھا اب نماز کو اٹھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ خطبہ اپنے اختصار کے باوجود اہم ترین اسلامی خطبات میں سے ایک ہے۔ اس خطبے میں حضرت نے حاکم اور رعایا کے درمیان معاملات کے سلسلے میں عدل و رحمت کے قواعد بیان فرمائے، اس بات پر یاد دہانی کرائی کہ حکام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت پر منحصر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ جہاد اس امت کی عزت و شان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیز بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے دور، اس کام پر بہت زور دیا کہ ان سے دور رہو، کیونکہ معاشرے کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے دریافت کیا، اینا تریدو، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا الی السوق، بغرض تجارت، بازار جا رہا ہوں۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ واپس چلیے، آپ کے اخراجات حضرت ابو عبیدہ طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ میں آپ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوسط درجے کی مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزینہ اور موسم سرما و گرما کا لباس مقرر کرتا ہوں۔ یعنی ایک ایسا انسان جس کو کھانے اور خرچے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ بھی اوسط درجے کا، یہ نہیں کہ زیادہ ہائی فائی ہو، بس اوسط درجے کا اتنی میں خوراک کا آپ کے لیے مقرر کرتا ہوں اور سردی و گرمی کے لباس بھی مقرر کرتا ہوں، اس طور پر کہ جب وہ لباس قابل استعمال نہ رہے تو واپس کر کے اس کے عوض دوسرے لے لیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ اس واقعے میں ہر جگہ ہر دور کے حکمرانوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ بیت المال میں سے اتنی تنخواہ لے جتنی ایک اوسط درجے کے ملازم کی اجرت ہوا کرتی ہے، یعنی شاہ خرچی سے بچ کر اور قوم کی حقیقی خدمت انجام دے، تب ان کو رعایا اور انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نوازے گی جس سے ان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ عموماً انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ خیبر اور فدق کی جائیداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے طور پر ان میں تقسیم کی جائے، اس مطالبے کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہم نبیوں کے مال میں وراثت نہیں ہوا کرتی، ہم جو کچھ چھوڑ دے وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد اس میں سے نفقہ لے سکتی ہے۔ اور اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری میں مجھے اپنے اقربا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میں اپنے قریبوں سے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ان سے قریب ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جائیداد کا وہی انتظام کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سال بھر کے لیے اہل بیت کا نفقہ نکالتے، یعنی ان کے کھانا خرچہ سارا نکالتے، اس کے بعد جو باقی بچتا اسے اللہ کا مال قرار دیتے، یعنی مسافروں، غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں پر صرف کیا کرتے۔ اور جس طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ اور اس کا کمال بلکہ حقیقت ایمان سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بالخصوص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ تمام مذہبوں کے مسخ ہو جانے کی اصل وجہ وہ بدعات ہیں جو رفتہ رفتہ جزء مذہب ہو کر اس کی اصل صورت اس سے بدل دیتے ہیں، یعنی ہم بہت سے ایسے مذہب ختم ہو گئے جو کہ دین کے لیے استعمال ہونے والی چھوٹی سی چیزوں کو بڑھا کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بدعات بہت کم پیدا ہوئی ہے، تاہم جب بھی کسی بدعت کا ظہور ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مٹانے میں پورا زور لگا دیا۔ ایک بار حج کے موقع پر قبیلہ احمس کی عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ گفتگو نہیں کرتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی ما لہا لا تکلم، کہ وہ کلام کیوں نہیں کرتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموشی حج کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، تم بات چیت کر لو۔ اس عورت نے جب بات کی اور آپ کہا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ اے عائشہ دیکھو، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم پیتے ہیں اور یہ چادر جو ہم اوڑھتے ہیں
ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کے امر خلافت انجام دیتے رہے، یعنی ہم جب تک حکومت کرتے رہے، جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجوا دی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا، یعنی آپ نے اپنے بعد والوں کو بھی انتہائی احتیاط کی تاکید کی اور رہنمائی فرمائی کہ اگر حکومت کرنی ہے اور امیر بننا ہے تو اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں جب مرض میں اضافہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی آج پیر یعنی سوموار کا دن ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وصال فرمایا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پیر کے دن رحلت فرمائی۔ اس پر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں آج کا دن یا رات کے کسی وقت میں فوت ہو جاؤں گا۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض وفات میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں اور تم لوگ میرے غسل و کفن سے فارغ ہو چکو تو میرا جنازہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو بکر اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے اور دروازہ کھل جائے، کیونکہ وہ دروازہ بند رہتا تھا، تو مجھے اندر لے کر جا کر دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور در نبی پر پہنچ کر یہ گزارش کی تو دروازہ کا تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا اور روضے پاک کے اندر سے آواز آئی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ حبیب اپنے حبیب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سن 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، لہٰذا اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اس طرح سے ظاہر کرنی ہے جس طرح سے انہوں نے ہمیں زندگی جینے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اسوا پر چلنے کی ہمیں جس طرح سے ہدایت کی ہے اسی طرح سے ہمیں چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے وہ امیر المومنین تھے، حکومت کرنے والے تھے، چاہتے تو حرام سے عیش کی زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے صرف اپنے لیے ایک تنخواہ مقرر کی، وہ بھی یہ نہیں کہ جو زیادہ کماتا ہو اس کی نہیں، بلکہ اوسط درجے کی، یعنی کہ نہ زیادہ غربت میں اور نہ زیادہ امیری میں، یہ اپنے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ حالانکہ وہ سب سے امیر بھی تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں کئی بار جنت خریدی۔ ایک بار کا واقعہ تھا کہ انہوں نے جب مسلمان کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہاں کا جو کنویں والا ہے یہاں پر صرف ایک ہی میٹھا کنواں ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چلا تو انہوں نے اس کنویں کو خرید کر تمام امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے۔ ہمیں بھی ہمارا عقیدہ یہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت، ان کی شکر گزاری اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت مسلمہ پر احسان کیے ہیں اس کا بدلہ کوئی بھی نہیں چکا سکتا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ہمیں اپنے ایسے پابند شریعت حکمران عطا فرما
ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران مسلمان عطا فرما جو ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کرے، جو ہمیں اپنے طرز حکمرانی میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفۂ راشدین کی اتباع کرے، ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، اور ہمیں اپنی عبادتوں، نیک اعمال اور اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما اور امت مسلمہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب حضرت و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔